علی خان صاحب، سینیٹر صاحب آپ کو کتنا ٹائم چاہیے؟ 15-20 منٹ؟ میم ہم سب نے پارلیمنٹری لیڈرز نے 15 لیے ہیں۔ میم میں نے تو دیکھا پچھلے والوں نے بھی 15-20 منٹ۔ So would you like more? 20 تو نہیں؟ Would you like more? یس میں سمجھتا ہوں کہ میں انشاءاللہ کوئی یہ چیز نہیں کروں گا۔ 20 minutes then. میں بجٹ پہ اپنے آپ کو پریسائز رکھوں گا۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ میں دونوں اطراف کو کہوں گا کہ تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، ہمیں یاد ہے ذرا ذرا۔ آج میں اپنے بھائیوں کی مایوسی دیکھ سکتا ہوں۔ یہ ہمارے وہی بھائی ہیں جن کے ساتھ ہم 90s سے جب یہ اقتدار میں بیٹھتے تو یہ آنکھیں موڑ لیتے ہیں، اور جب اقتدار سے نکلتے ہیں تو پھر جمہوری لوگوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ میں اس گھرانے سے ہوں جو 3 نسلوں سے الحمدللہ پالا پڑا ہے، اور ان 3 نسلوں میں الحمدللہ بہت کچھ سیکھنے کو ملا۔ پہلا وہ وعدہ جو پختونخوا اور کالا باغ ڈیم کا ہوا تھا، اور پھر اسی منہ پھیرا گیا، اور پھر بڑی بری کھانی پڑی جو خان عبدالولی خان کے ساتھ میاں نواز شریف صاحب نے کیا تھا۔ دوسرا وہ وعدہ جو سی پیک کے ٹائم میں میاں نواز شریف صاحب نے جناب اسفندیار ولی خان صاحب کے ساتھ ویسٹرن روٹ کا کیا تھا، اور اس سے بھی مکر کے بڑی زور کی کھانی پڑی۔ ہم نے پھر پی ڈی ایم کا دور بھی ساتھ گزارا۔ ووٹ کو عزت دو، ووٹر کو عزت دو، اور پھر ہم نے وہ حیران کن مرحلہ بھی دیکھ لیا جہاں پہ ان نعروں کے بعد اندرونی خانے معاہدے ہوئے، اور پی ڈی ایم میں جس چیز کے لیے ہم آپ مسلم لیگ جے یو آئی اکٹھے ہوئے تھے کہ ان لوگوں کو زبردستی لایا گیا ہے اور ہم نے یہ نہیں چھوڑنا، تو ماشاءاللہ الحمدللہ مسلم لیگ نے کیا کیا؟ جمہوریت کے کفن پہ وہ تابوت پہ کیل ٹھوک دیے۔ آج میں مبارکباد کہوں گا۔ کیا بات ہے بھائی، دنیا کے سب سے بڑے مسئلے میں مبارکباد دوں گا، اچھی حرکت ہے، لیکن حکومت کو مبارکباد کے ساتھ یہ بھی بتاتا چلوں کہ اب پیٹرول کی قیمتیں بھی کم کرنی ہوں گی۔ اب یہ جو لیوی میوی اور وہ پیٹرولیم لیویاں جو عوام کے جیبوں پہ اس جنگ میں ہمارے ریاست پاکستان نے ڈالا، جناب چیئرمین انہوں نے تو بڑے خوشی خوشی صلح کرا لیا، لیکن جو جنگ کے ایک دن بعد 100-200 روپے قیمت بڑھی تھی، کیا آج معاہدے کے ایک دن بعد وہ قیمت کم ہوگی کہ نہیں؟ حسب روایات وہ زیادہ ہی ہوتی جائے گی۔ میڈم چیئرمین ہماری ایک بدقسمتی ہے، ادھر ہم نے دیکھے، آپ نے دیکھے، آپ الحمدللہ انسانی حقوق کی دائی رہی ہیں، آپ الحمدللہ جمہوریت کے لیے آپ نے بڑی قربانیاں دی ہیں۔ آپ سنجیدگی دیکھیں، آپ بجٹ کی تقاریر دیکھیں، کوئی کسی کو زندہ باد کہہ رہے، کوئی کسی کو زندہ باد کہہ رہے، کوئی کسی کو چور کہہ رہے، کوئی کسی کو چور کہہ رہے۔ پاکستان کا سارا نظام آپ لوگوں نے 2-3 چہروں کے ارد گرد کر دیا ہے۔ وہ 2-3 چہرے جو چیز مان گئے سب پاکستانی ان پہ چلیں گے، وہ 2-3 لوگ وہ چیز نہیں مانے تو مسئلے ہوں گے۔
یہ باقی کے کروڑوں عوام کا کوئی سوچنے والا ہے کہ نہیں؟ میڈم چیئرمین، بجٹ پہ بات کروں، آئی کین سے اٹ آن اوتھ کہ جس طرح مجھے، جس طرح آپ کو، جس طرح ہمارے باقی کلیگز کو، میڈیا کو، پاکستان کے عوام کو بجٹ کے دن پتا چلا کہ بجٹ کیا ہے، میں لکھ کے دیتا ہوں کہ مسلم لیگ والوں کو بھی اسی دن پتا چلا ہوگا کہ بجٹ کیا ہے۔ اور اس پہ آپ خوش نہ ہو، یہ ادوار آپ نے بھی گزارے ہیں۔ غلطیاں ہوئی ہیں نا، غلطیاں ہوئی ہیں۔ آج دونوں ایک دوسرے پہ انگلیاں اٹھا رہے ہو۔ بھائی ہماری بجٹ کیا یہ بجٹ پاکستان میں بنے کہ یہ بجٹ آئی ایم ایف؟ آپ وزیر اپنا نہیں بیٹھا سکتے تو بجٹ اپنا بنائیں گے؟ کیا بات کرتے ہو؟ میں نے پی ڈی ایم کے ساتھ دور گزارے 15 سال 20 سال سے ہم مسلم لیگ کو جانتے ہیں۔ یہ جو وزراء آج بیٹھے ہیں یہ تو میں نے مسلم لیگ میں نہیں دیکھے تھے۔ بتائیے نا صاحب، محسن نقوی صاحب تو کو میں نے تو مسلم لیگ میں کبھی نہیں دیکھا، اورنگزیب صاحب کو تو میں نے مسلم لیگ میں اتنا عرصہ نہیں دیکھا۔ یہ روایات ہیں۔ یہاں پہ آپ کی اکانومی کمپرومائزڈ ہے، آپ جتنا ہنس لیں، بس حکومت جس کو بھی ملتے ہیں بجٹ کے دن مایوس ہوگا، بات ختم۔ کیونکہ جو حکومت دیتا ہے خوشی خوشی بجٹ اس کے لیے بنتا ہے۔ اللہ کا شکر ہے ویڈیوز پھر ہمیں نہیں بنانے پڑتے، ہم پھر الحمدللہ قید گزارتے ہیں۔ ہماری تاریخ ہے، میرے پردادا نے 40 سال قید گزاری ہے، میرے دادا نے 15 سال قید گزاری ہے، میرے والد جو ادھر ان کے کلیگز بیٹھے ہیں ان کے ساتھ جو جو ہوا ہے اس جمہوریت کے خاطر۔ آج کل پھر بھی ہمیں امید تھی، پی ڈی ایم تھا، ان لوگوں کے دھوکے تھے، تو ہم سمجھ رہے تھے کہ ہم مل کے عوام کے لیے آواز اٹھائیں گے، اور جو پاکستان کی آئین کی عکاسی ہے کہ یہاں پہ طاقت عوام کا ہوگا ہم وہ کریں گے، لیکن بیچ میں ہم سب کے کمر پہ چھری کھودی گئی۔ آج ہم کس سے امید کریں؟ آج سب کمپرومائزڈ ہے۔ آپ لوگوں کے ساتھ میں اٹھنے کو تیار ہوں، ادھر شور نہ مچائیں۔ جو وزیرہ نے 109 ارب روپے پختونخوا کے حوالے کر دیے اس پہ ذرا بات کریں۔ ادھر بجٹ پاکستان کی تصویر کی عکاسی ہے۔ ہم ہر سال یہ کرتے رہیں گے، ڈرامے بنیں گے، اس کا مذاق اڑاؤ، اس کا مذاق اڑاؤ، وہ چور ہے، یہ چور ہے۔ بابا عوام کو یہ نہیں چاہیے، عوام کو اپنا حق چاہیے۔ کیا عوام کی قسمت پہ صرف ٹیکسز آئیں گے؟ تو میں ایز دا پریزیڈنٹ آف عوامی نیشنل پارٹی I rise to oppose this budget not as a routine exercise, but as a duty to the people of this federation. یہ بجٹ پاکستان کی عکاسی ہے۔ ہمیں پورے بجٹ میں بتائیں، جو ہماری حکومتی بڑے عزتدار ہمارے لوگ ہیں لیکن بڑا بجٹ بناتے ہیں، یہ اب ان کی ذمہ داری ہے۔ مجھے پورے بجٹ میں بتایا جائے کہ قرض اور ٹیکس کے علاوہ پاکستان کے پاس کیا ہے کہ وہ کمائے اور وہ اپنے لوگوں کے لگائے۔ جو ہمارا میکسیمم بجٹ قرض کے سود کے ادائیگی پہ لگ رہا ہے، پورے بجٹ میں مجھے دکھائے کہ قرض کم کرنے کا کوئی طریقہ نکالا ہے کہ نہیں۔ وہ چور ہے اور یہ ڈاکو ہے اور میرا والا اچھا ہے اور تمہارا والا برا ہے، مجھے سب کا پتہ ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ ہمیں سب کا پتہ ہے۔ تو یہ باتیں نہ کریں۔ وہ آپ کل ادھر بیٹھ کے ان کو چور کہتے تھے، یہ آج بیٹھ کے آپ کو چور کہ یہ چلتا رہے گا، اور یہ چلانے والے لوگ ہیں۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے میم چیئرمین
یہ بجٹ از نتھنگ نیو. میں تو پاکستان میں جتنی عمر گزاری ہے، اب ہر بجٹ دیکھیں بہت ہلکے پھلکے مائنر ٹویچز ہوں گے، باقی بجٹ وہی ہے. اس بجٹ میں غریب عوام کا کیا ہوا ہے، کب ہوا ہے، کس سال ہوا ہے، کس سن ہوا ہے، کس کے دور میں ہوا ہے؟ عمران کے دور میں ہوا، نواز شریف کے دور میں ہوا، شہباز شریف کے دور میں ہوا، کس دور میں ہوا؟ ڈکٹیٹرشپ کے دور میں ہوئے. ایک وہ بجٹ مجھے دکھائیں جو بجٹ عوام کے لیے بناؤ. آپ ڈاکٹر صاحب آپ فکر کریں، کسی دن سامنا ہوگا ایک عورت سے، وہ عورت آپ کی استاذ تھی، یاد رکھیں کہ ایک دن اس کے سامنا ہوگا آپ کا. باقی چھوڑ دیں، عوام کی خدمت تو ماشاءاللہ آپ سے زیادہ کون کر سکتا ہے. آپ تو بیٹھے ہی عوام کی خدمت کے لیے ہیں. لیکن وہ اس کا نام میں بھول گیا، بڑی مشہور وہ سپریم کورٹ کی جو میم آسمہ جہانگیر، ایک دن آپ کے سامنے ضرور کھڑی ہوگی تارڑ صاحب، اور آسمہ جہانگیر بی بی کو جواب دہ ہونا پڑے گا آپ کو. تو شاید اسی دن ہو. کچھ چیزیں تو ادھر بھی چھوڑ دو نا، جہاں پہ کھلواڑ ہو گیا اب وہ نہیں ہے تو وہ پھر آگے کریں گے کہ ہمارے شاگردوں نے کیا 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 ہے. میم بجٹ 81 ہے. یہاں پہ پختونخوا کا حق کھایا جا رہا ہے، سندھ کا حق کھایا جا رہا ہے، بلوچستان کا حق کھایا جا رہا ہے، جنوبی پنجاب کا حق کھایا جا رہا ہے، پنجاب کا حق کھایا جا رہا ہے، اور دفاع کی خدمت ہو رہی ہے. آپ حکومت میں ہر کوئی بیٹھ کے یہ صوبائی خود مختاری احسان کیوں سمجھتے ہیں؟ یہ احسان نہیں ہے، یہ آئینی تقاضا ہے. اور بدقسمتی سے پچھلے دنوں میں وزیر اعظم اور تمام وزراء بیٹھ کے آئین کی خلاف ورزی کرتے ہیں، 18th امینڈمنٹ کی خلاف ورزی کرتے ہیں. یہ نظام آپ نے چلانا ہے، اسی طرح چلانا ہے، 100 بسم اللہ چلے گا. مجھے بھی پتہ ہے، آپ کو بھی پتہ ہے، ڈے 1 سے یہی ہے. 15% لوگ مزے کریں گے، مرات میں پڑیں گے، 85% لوگوں کو نہ چھوڑا جائے گا. کبھی آپ نہ چھوڑیں گے، کبھی یہ نہ چھوڑیں گے. ہم الحمدللہ کبھی اس طرف ہماری اتنی ہے ہی نہیں وجود کہ ہم ادھر بیٹھے. جو بیٹھتے ہیں انہی میں ہمت کافی ہے، بس نہ چھوڑی جاؤ، نہ چھوڑی جاؤ، نہ چھوڑی جاؤ، نہ چھوڑی جاؤ. پتہ چلے گا کب تک یہ قوم نہ چھوڑی جا سکتی. اور قوم بھی ہماری سوئی بھی قوم ہے. حق ملتا ہے تو کشمیر کو ملتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ نکلتے ہیں، وہ اپنے حق کے لیے پوچھتے. ادھر بجلی آج بھی 3 روپے. کیوں؟ بجلی بنا رہے تو کوئی پختونخوا کیا کر رہے؟ یہ جو پختونخوا بجلی بنا رہے اور جس کو سب دبائی جا رہے ہوتے، آپ عوام کی خدمت کر رہے ہیں. آپ نے AG انقاذی فارمولے کے تحت پختونخوا کو کب کیا دیا؟ اور آج ہمارے پنہ خان بیٹھے میں مجھے بتایا جائے 3 سال میں جب ادھر ان کی حکومت تھی تو پختونخوا کو کیا دیا؟ میم نہیں، اب ادھر تو آپ کی ہے. وفاق میں آپ ہیں، کوئی اور ہے؟ شہباز شریف صاحب آپ کا ہے؟ میرے خیال میں نہیں ہے آپ کا بھی. میرے خیال میں آپ کا نہیں ہے. وہ پیسے وفاق نے دینے ہیں. AG انقاذی فارمولا، AG انقاذی فارمولا وفاق نہیں. ان کو ذرا سمجھائیں نا. خیر صاحب چھوڑ دیں، احمد صاحب تقریر. ان کو شوق ہے نا. AG انقاذی فارمولا کے پیسے وفاق نے دینے ہیں. 18th امینڈمنٹ پہ عمل وفاق نے کرنا ہے. ڈیولوشن آف پاور وفاق نے کرنا ہے. ایک طرف آپ کہتے ہو کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، دوسری طرف ادارے بھی دبائی رکھو. بھائی 18 امینڈمنٹ کے بعد یہ ادارے منتقل کرو، ختم کرو. وفاق میں ہیلتھ کیا کر رہا ہے، ایجوکیشن کیا کر رہا ہے، یہ باقی چیزیں کیا کر رہی ہیں. 5 وزارتیں رکھو.
ملک کی حالت دیکھو، قرضے لے رہے ہیں، ٹیکسز بڑھا رہے ہیں، اور وزیروں کی فوج دیکھو، ایک ایک کام جس میں کوئی پاور نہیں ہے، دو دو وزیر ہے، اختیار ایک کے پاس بھی نہیں ہے۔ اداروں میں کیا ہو رہا ہے؟ میڈم، صرف تنقید پہ کام نہیں ہوگا، میں یہ بھی سمجھتا ہوں، صرف تنقید سے پاکستان نہیں بڑھ سکتا۔ اور میم، آپ کو بھی پتہ ہے، ہمیں بھی یہ پتہ ہے کہ یہ تقریر بھی محض ایک تقریر ہی ہے، اس سے نہ کچھ بدلے گا، نہ کسی کو حیا، نہ وہ جو میرے چاچا خواجہ آصف صاحب کہتے تھے، آج وہی میرا دل کر رہا ہے کہ کہہ دوں کہ نہ کسی کو حیا آنی ہے، نہ کسی کو شرم آنی ہے، نہ کسی کو غیرت آنی ہے، نہ جمہوریت جاگے گا، نہ عوام سوچ جاگے گا۔ یہ صرف محض تقریریں ہیں۔ آئی ایم ایف سے تیار شدہ بجٹ آپ کا آیا ہے، اس میں اتنے چینجز آپ نہیں کر سکتے، وہ کامیاب ہوگا، اور پھر بدقسمتی سے پاکستان کا بجٹ بھی، یہ جو ہمارا ایک کانٹریکٹ ہے، دس از اے سوشل کانٹریکٹ، یہ 1 2 3 نہیں ہے، یہ ریاست کا اپنے عوام کے ساتھ، ماں باپ کا اپنے بچوں کے ساتھ آنے والے سال کا ایک سوشل کانٹریکٹ ہے۔ تو اس کانٹریکٹ سے ہی پتا چل رہا ہے کہ ریاست سوتیلی ہے، اس کانٹریکٹ سے ہی پتا چل رہا ہے کہ ماں باپ دونوں سوتیلے ہیں، وہ ان کے بھی نہیں ہیں بیچاروں کے، اب وہ کسی اور کے ہیں۔ اور یہ کانٹریکٹ عکاسی کرتی ہے کہ پاکستان کا سسٹم یہی سسٹم ہے۔ میم، انگریز آیا، انگریز نے ایک نظام بنایا، ایک پرائے وطن میں ایک پرائے قوم کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک نظام بنایا، چوکیدار بٹھائے ڈی سی کے دفتر میں، کمشنر کے دفتر میں، باقی طریقوں سے۔ ہم نے انگریز سے تو آزادی حاصل کر لی، لیکن ہم آج تک انگریز کے اس چوکیدار سے آزاد نہیں ہوئے۔ ڈی سی کا آفس آج بھی عوام کا آفس نہیں ہے، بلکہ ڈی سی کا آفس اس کنٹرولڈ رجیم کا بنیادی چوکیداری دفتر ہے۔ اس رجیم کے خلاف کوئی بات کرے گا، ڈی سی صاحب اٹھ کے انگریز کے زمانے کا قانون لگائے گا، 4 مہینے کے لیے قید کر دیا، 2 مہینے کے لیے قید کر دیا۔ آپ کے پولیس رولز ابھی تک انگریز کے چل رہے ہیں۔ اور پھر یہ سرکاری ملازمین کا یہ جو اتنا بڑا کیا بوت ہے، جو کام نہ کرنے کی تنخواہ لیتے اور کام کرنے کی رشوت لیتے، کام نہ کرنے کی تنخواہ لیتے اور کام کرنے کی رشوت لیتے ہیں۔ اس ماحول میں جہاں آپ غریب کو، ہاری کو، مزدور کو، تنخواہ دار کو، چھوٹے روزگاری کو، ان کو آپ دبوچ رہے ہیں، آپ پھر بھی بڑی مچھلیوں کو کچھ نہیں کہہ سکیں گے۔ جو 140 کاروبار ہے، اس کو آپ ٹیکس کے اندر کیوں نہیں لاتے؟ اور ہر کوئی بات کرتا ہے میم چیئرمین، اسلام اسلام، کوئی کیا کوئی کیا، اور اگر حافظ ہو تو وہ تو اور سمجھتا ہے، اسلام میں تو چھپے ہوئے پیسے ہے نہیں۔ میں نہیں کہتا، اسلام کہتا ہے۔ تو یہ جو کھلے پیسوں میں جو ہو رہے وہ تو ٹھیک ہے، لیکن وہ جو چھپے ہوئے پیسوں کا ہے، کیا اسلام اس کی اجازت دیتا ہے؟ میں اپنے بھائیوں سے پوچھ لوں گا جو مذہبی نظریے میں سیاست جمہوریت کر رہے ہیں، کہ مجھے بتایا جائے کہ خلفائے راشدین کے وقت میں یا اسلام کا جو عکاسی ہے اس میں سرکار کا پیسہ کس طرح چلنا چاہیے اور کیا ہونا چاہیے اور کیا نہیں ہونا چاہیے اور کس کے کتنے چھپے ہوئے پیسے ملنے چاہیے اور نہیں ملنے چاہیے، ذرا اسلام کی بات کر لیں۔ میم،
ہم جب تک ان بوتوں کو کنٹرول نہیں کریں گے پاکستان ترقی نہیں کر سکتا۔ مسلم لیگ اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ وہ مفلوج ہے، حکومت مفلوج ہے۔ یہ جو ہو رہا ہے یہ نواز شریف کا نظریہ نہیں ہے، یہ جو ہو رہا ہے یہ نواز شریف کی سوچ نہیں ہے، بلکہ نواز شریف تو وہ لیڈر تھا جو جاگ کے کہتا تھا کہ جاگ پنجابی جاگ تیرے پگ نو لگ گیا آگ۔ ابھی نواز شریف کی اپنی پارٹی وہ پگ نو آگ لگا رہی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ آج کشمیر کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ پختون غدار، بلوچ غدار، سندھی غدار، گلگت بلتستان والا غدار، آج پاکستان کی شہ رگ غدار۔ میں بار بار یہ کہتا ہوں یہ غداری ختم کرو۔ یہ آپ محب وطن پنجاب پہ بہت زیادہ بوجھ ڈال رہے ہو، اور وہ اتنا بوجھ ڈال رہے ہو کہ یہ محب وطن پنجاب برداشت نہیں کر پائے گا۔ آپ اپنی قوم کو اتنے آسانی سے بس غدار۔ اور ہاں، اگر کوئی ہمیں یہ کہنا چاہتا ہے کہ ان حرکتوں کے پیچھے ہندوستان ہے، ضرور ہوگا، ضرور ہوگا، میں بالکل آپ کے ساتھ مانتا ہوں کہ ہوگا۔ انگلی پوائنٹ کرتے ہیں، یس I'll also point the finger with you، لیکن یہ جو باقی فنگرز اپنی طرف پوائنٹ ہو رہی ہے اس پہ سوچا ہے کہ نہیں سوچا؟ اگر ہندوستان کر رہے تو کیوں کر رہے؟ اگر افغانستان کچھ کر رہے تو کیوں کر رہے؟ اس کیوں کے جواب تک اگر ہم پہنچ گئے تو انشاءاللہ یہ چیزیں نہیں ہوں گی۔ اور میم چیئرمین، اگر آپ کے اپنے بچے بگڑ جائیں تو آپ ان کو غدار نہیں کہتے۔ اگر وہ بگڑ جائیں گے آپ کے دشمن ان کو ہاتھ میں لیں گے، یہ ایک نام ہے۔ آپ کا دشمن تیار بیٹھا ہے اس موقع کے لیے کہ کون سا موقع استعمال کروں کہ پاکستان کو میں ڈیسٹیبلائز کروں، ٹھیک ہے؟ وہ موقع کیوں دے رہے ہو آپ؟ بلوچستان میں آپ موقع دیتے ہو، سندھ میں آپ موقع دیتے ہو، پنجاب میں آپ موقع دیتے ہو، پختونخوا میں آپ موقع دیتے ہو، کشمیر میں آپ موقع دے رہے ہو۔ کل رات کو کیا ہوا ہے تارڑ صاحب؟ یہ ساری زندگی پڑی ہے، ساری زندگی تو آپ حکومتوں میں نہیں بیٹھے ہوں گے۔ یہ جو کشمیر میں کل رات کو ہوا ہے اس کا جواب کوئی دے گا نہیں دے گا؟ کہ نہیں بس ریاست کا یہی کام ہے کہ بندوق اٹھاؤ، گولیاں مارو، لوگوں کو مارو، آواز دباؤ۔ میم، سنجیدگی سے کام ہونا چاہیے۔ میں آئی آفر این ایکسٹینڈڈ ہینڈ ٹو پاکستان مسلم لیگ، ہمت کرو، ہمت کرو، جمہوریت کی خدمت کرو، ہمت کرو، آئین کی خدمت کرو۔ یہ وردی مردی والے اتنا نہیں ڈرو، انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے، جو بھی سختی ہوگی ایک ساتھ گزاریں گے۔ ہمت کرو، عوام کی خدمت کرو، ہمت کرو، وہ آئین اور قوانین لاؤ جو عوام کو مزے دے۔ طاہر صاحب، جس طرح آپ نے عدلیہ کو قابو کیا، ہمت کرو۔ جس طرح آپ نے عدلیہ کے تمام تر چیزیں اپنے ہاتھ میں پکڑ لی اور اب طاہر صاحب کی جو مرضی انشاءاللہ عدالتوں میں وہی ہوگا، کرو۔ ہمیں بابو وزیر نہ نہیں چاہیے ہمیں کہ بابو ہو، ہمیں وزیر چاہیے جو عوامی نمائندے ہو۔ آپ ہمت کرو، انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے، ہر حد تک جائیں گے۔ میم، یہ بجٹ ایک مذاق پاکستانی عوام کے ساتھ، پاکستانی باشعور قوم کے ساتھ، تنخواہ دار طبقے کے ساتھ، استاد کے ساتھ، طالب علم کے ساتھ، اس قوم کے ساتھ۔ ہم بھائی بات کرتے ہیں سیکیورٹی کی، ہم بات کرتے ہیں ڈیفنس کی۔ کیا یہ ڈیفنس اور سیکیورٹی یہ ہے جو ہے
کہ بیریئرز ہوں گے, خوف ہوگا, ہراس ہوگا. نہیں, ڈیفنس اینڈ سیکورٹی از سوشل ڈیفنس اینڈ سوشل سیکورٹی. ہم صرف بندوق سے سیکیور نہیں ہیں, ہم صرف توپ اور ٹینک سے سیکیور نہیں ہیں. میں ختم کرنے والا ہوں. ہم اگر سوشلی سیکیور ہوں گے, ہم مورلی سیکیور ہوں گے, یہاں پہ سکولز بنیں گے, یہاں پہ ایجوکیشن کچھ طریقہ ٹھیک ہوگا, یہاں پہ اسپتال بنیں گے, یہاں پہ سڑکیں بنیں گی, یہاں پہ لوگوں کو روزگار ملیں گے, یہاں پہ کارخانے بنیں گے, یہاں پہ لوگ ٹریڈ کریں, تجارت کریں جو آپ نے بند کیے ہوئے, تب آپ کی سوشل سیکیورٹی آگے بڑھے گی. میم, اگر آج کے دور میں یہ کہوں کہ میرے پاس 1 ارب نیزے پڑے ہیں, تو ان نیزوں سے میں لڑ سکتا ہوں. اگر آج کے دور میں کہوں کہ میرے پاس 2 کروڑ تلواریں ہیں, تو ان 2 کروڑ تلواروں سے میں لڑ سکتا ہوں. تو گورنمنٹ کے لیے مشورہ ہے کہ دور بدل گئے ہیں. اب انسانی جنگ بہت کم ہے, اب انسانوں کی ضرورت نہیں ہے, اب باٹس ہے, اب ٹیکنالوجی ہے, اب ڈرونز ہے, اب میزائلز ہیں. اب تو بناؤ, بالکل وہ چیزیں بناؤ, لیکن یہ جو اپنے عوام کو کنٹرول کے لیے جو 1 کروڑ تلواریں رکھی ہوئی ہیں, ان کو قابو میں لاؤ. بہت شکریہ. شکریہ.